جہاں تک نہ پہنچی ہو آوازیں وہاں جا کے قرآن سنائیں گے ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام حکایات صدق و وفا کے ساتھ MTA جرنی اسٹوڈیوز سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے دیکھنے والے ناظرین یہ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمیں ایسے بزرگان سلسلہ کا ساتھ رہتا ہے جن کو خدا تعالیٰ کے فضل سے اپنی زندگیاں خدا تعالیٰ کی راہ میں سلسلے کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی توفیق ملی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے اطاعت اور صدق و وفا کے جو نمونے دکھائے وہ ہم اپنے لیے بھی اور اپنے ناظرین کے لیے بھی اس پروگرام میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کو بانٹتے ہیں، تاکہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمیں بھی خلافت کی اطاعت کے اور صدق و وفا کے نئے نمونے دکھانے کے لیے جو راہ ہے وہ مل سکے، اور ہم بھی ایسے نمونے جو ہیں ان سے اپنے لیے سبق حاصل کر سکیں۔ اس سلسلے میں معزز ناظرین، آج جو معزز مہمان ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، آپ ہیں مکرم مولانا حیدر علی صاحب ظفر۔ آپ کو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک لمبا عرصہ یہاں جرمی میں مبلغ سلسلہ کی ایک حیثیت سے خدمت کرتے ہوئے گزر چکا ہے، اور آپ مشنری انچارج کے مبلغ انچارج کے فرائض بھی لمبا عرصہ ادا فرماتے رہے ہیں، اور اسی طرح آج کل آپ کے ذمے نائب امیر جماعت جرمنی کی ذمہ داری ہے۔ مولانا، آپ کے قیمتی وقت کی قربانی اور یہاں تشریف لانے کے لیے میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ہم گفتگو کا آغاز جو ہے وہ آپ کے جو ابتدائی بچپن، پیدائش اور ابتدائی تعلیم ہے وہاں سے کرنا چاہیں گے، تو ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کہاں سے حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 اپریل 1945 کی میری پیدائش ہے۔ میرے والدین پاکستان بننے سے پہلے ہی سندھ میں ہجرت کر کے آ گئے تھے، تو میری جائے پیدائش محمود آباد اسٹیٹ ہے، جو کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک زرعی فارم ہے۔ اور ابتدائی تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے وہ پھر دوسری اسٹیٹ جو کہ ناصر آباد اسٹیٹ ہے، وہاں کا مجھے یاد ہے کہ 3 جماعت تک وہاں پڑھا۔ اس کے بعد بہرحال ہم 4 بھائی تھے، ہماری بہن کوئی نہیں تھی، اور اس وقت جو اسٹیٹ کے مینیجر تھے سید داؤد مظفر شاہ صاحب، انہوں نے میرے والد صاحب کو یہ کہا کہ رستم علی، تم اپنے بیٹوں کو پڑھاؤ۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے یہ تجویز بھی دی تھی کہ میں گھوڑی بھی دے دیتا ہوں، 5-6 کلومیٹر پر ہائی اسکول ہے، وہاں بچے چلے جایا کریں گے۔ لیکن میرے والد صاحب نے کہا کہ میں یہ رسک نہیں لیتا، بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ شفٹ ہو جاتا ہوں۔ تو پھر کنری میرے والد صاحب ناصر آباد سے شفٹ ہو گئے۔ بہرحال بقیہ تعلیم کہا جائے کہ پھر میٹرک تک میں نے قاضی سلطان ہائی اسکول کنری میں ہی حاصل کی ہے۔ بھائی تھے، بنیادی طور پر میرے والد صاحب بھی وہاں ہی تھے، ہجرت کر کے وہاں سے آئے تھے۔ وہ شکار ماچھیاں ضلع گرداسپور میں کوئی جگہ ہے۔ تو بہرحال میرے دادا 5 بھائی تھے، 5 احمدی تھے، 5 کی اولادیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت کے ساتھ منسلک ہیں۔ مولانا، وقف زندگی کا جو ابتدائی تصور یا خاکہ وقف سے قبل آپ کے ذہن میں تھا وہ کیا تھا، اور پھر وقف کی طرف آنا کیسے ہوا؟ کوئی خاص تصور نہیں تھا، صرف
اتنا میں جانتا تھا کہ جو لوگ زندگی وقف کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہ باہر کے ملکوں میں تبلیغ اسلام کے لیے جاتے ہیں، اس سے زیادہ وقف کی کیا شرائط ہیں، وقف کی کیا اہمیت ہے، وقف کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، ان چیزوں کا قطعاً کوئی علم نہیں تھا۔ وقف کی طرف جہاں تک آنے کا تعلق ہے، اس میں میرے والدین کی خواہش کا بھی دخل ہے، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ ان کی خواہش تھی، اس لحاظ سے وہ میری تربیت اس رنگ میں کر رہے تھے کہ میں وقف کی طرف جاؤں، کیونکہ کنری کی جماعت ایک بڑی جماعت تھی، وہاں پر مرکز سے بھی علماء سلسلہ اور دیگر حضرات دورے پر آتے رہتے تھے، اور ان لوگوں کو میرے والد صاحب اپنے گھر بھی کھانے پر بلاتے تھے، اس طرح ان لوگوں سے بھی بہرحال باتیں ہوتی تھیں۔ پھر اس بڑی جماعت میں جب مبلغین سلسلہ آتے تھے تو ذکر ہوتا تھا کہ یہ باہر اس وقت چودھری محمد اسحاق صاحب کا ذکر آیا، وہ کنری میں آئے کہ یہ چائنا میں رہے ہیں، اور اسی طرح ایک مبلغ جن کا نام تھا احمد شاہ صاحب، وہ ان کا بھی ذکر تھا کہ یہ بھی باہر کے ملک میں رہے ہیں۔ تو پھر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی زندگی وقف کروں اور میں بھی ان کی طرح مبلغ بن کر باہر اسلام احمدیت کا پیغام پہنچاؤں۔ بہرحال میرے ابھی وقف کرنے کا عملاً وقت بعد میں آتا ہے۔ بہرحال جب میں 7ویں جماعت میں تھا تو میرے والد محترم میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کی خدمت میں یہ لکھا کہ میں اپنے بیٹے کو وقف کرنا چاہتا ہوں، اور وہاں سے پھر جو جواب آیا وہ یہ تھا کہ ہم ابھی آپ کے بیٹے کو وقف میں نہیں لے سکتے کیونکہ یہ 7ویں جماعت میں ہے، اور بہرحال مقصد یہ تھا کہ اس وقت جامعہ احمدیہ میں میٹرک کے بعد لیتے تھے، تو بہرحال پھر میں نے جب میٹرک کی تعلیم مکمل کر لی پھر باقاعدہ وقف کر کے 1962 میں جامعہ احمدیہ میں داخل ہوا۔ اب جب میں داخل ہونے کے لیے روا جا رہا تھا تو یہ 62 کی بات ہے، میری والدہ مرحومہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ کچھ بیمار رہتی تھیں، تو مجھے آج تک یاد ہے کہ جب ریلوے اسٹیشن پر ہم بھی کنری کے ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے تھے، گاڑی کا انتظار کر رہے تھے، تو میری والدہ نے یہ مجھے فرمایا کہ میں بیمار رہتی ہوں، تم میرا منہ کہاں دیکھ سکو گے۔ بہرحال میں روا چلا گیا، وہاں جامعہ میں داخل ہو گیا۔ ان دنوں خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صاحب فراج تھے، اس طرح جو اس وقت خلفاء سے ملاقات کا وقت حاصل کر لیا جاتا تھا وہ صورت اس وقت نہیں تھی۔ باہر روا میں جو بزرگان تھے ان کے پاس جامعہ کے طلباء بھی دوسرے لوگ بھی دعا کی غرض سے حاضر ہوتے تھے۔ میں حضرت مولانا راجے کی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے یہی بات بیان کی کہ میری والدہ بیمار ہیں، دعا کریں خدا تعالیٰ ان کو شفا دے۔ انہوں نے فرمایا اچھا ہاتھ اٹھائیں، دعا کی، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے نور دیکھا ہے۔ تو اس سے بہرحال بڑی تسلی ہوئی۔ یہی چیز پھر میں نے اپنی والدہ محترمہ کو بھی لکھ دی کہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا اور مولانا صاحب نے نور دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہوا کہ اس کے بعد وہ 15 سال زندہ رہی ہیں۔ ان کی پھر وفات 1977 میں ہوئی، جب کہ میں یہاں جرمنی میں امیر اور مبلغ انچارج تھا۔ بہرحال جو انہوں نے فرمایا تھا کہ تم نے میرا چہرہ کہاں دیکھنا ہے، میں ان کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ الحمدللہ صحت بھی ان کو اس وقت ہوئی، انہوں نے عمر بھی پائی، اور ایک رنگ میں قربانی بیٹا دین کی خدمت کی خاطر
ماں کا چہرہ نہ دیکھ سکے، یہ ایک قربانی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جامعہ کے دنوں کی یادیں، اس پروگرام میں اور دیگر بزرگوں سے بھی میرا یہ سوال ہوتا ہے، اور وہ ایک خاص دور ہوتا ہے زمانہ طالب علمی، اور خاص طور پر پھر جامعہ احمدیہ کا وقت۔ میں چاہتا ہوں آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ کچھ ان یادوں کو بھی بانٹیں۔ جامعہ احمدیہ جو ہے وہ روا میں تھا، روا میں یہ داخلہ ہوا۔ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ہمارا تعلق کنری جماعت سے تھا، جو یہاں سے کوئی 1200 کلومیٹر بلکہ شاید زیادہ ہی دور جگہ ہو سندھ میں، تو سالانہ ہی واپس وہاں چھٹیوں میں، گرمیوں کی چھٹیوں میں جانا ہوتا تھا، اور اس لحاظ سے میرا زیادہ وقت جو عام چھٹیاں ہوتی تھیں یہاں ہی ٹھہرنا، یہاں ہی رہنا، یہاں ہی تعلیم حاصل کرنے میں، پڑھائی کرنے میں گزرتا تھا۔ اس وقت جو حالات تھے، اور اگر آج کے جامعہ احمدیہ کے طلباء کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے تو بہرحال آج کل آسانیاں ہیں، اور اس وقت ہمیں جو وظیفہ ملتا تھا بمشکل اس سے جو ہاسٹل میں ہمیں کھانا دیا جاتا تھا اس کے اخراجات پورے ہوتے تھے، اس کے علاوہ کوئی وظیفہ نہیں ہوتا تھا۔ اور یہاں پر جو ہے وہ آپ کو بھی اندازہ ہوگا، آپ کے بھی کوئی نہ کوئی عزیز یہاں جامعہ میں ہوں گے، تو یہ فرق ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کتنی بھی سہولتیں ہوں، کتنا بھی آسانیاں ہوں، بہرحال ایک وقف کرنا ایک بہت بڑی قربانی ہے، اور اس میں آپ کسی جگہ پر بھی ہوں، افریقہ میں ہوں، یورپ میں ہوں، یقیناً وقف آپ سے قربانی کا مطالبہ کرتا ہے، وہ جذبات کی قربانی ہے، اور وقت تو خیر سارا ہی دیا ہوا ہے، لیکن باقی مشکلات بھی اس راستے میں آتی ہیں۔ مولانا، اس زمانے کے اساتذہ کرام کچھ یاد ہوں جن کا نام آپ لینا چاہیں، اور ان کا جو اپنے طلباء کے ساتھ جس قسم کا رویہ ہوتا تھا، جس طرح وہ پیش شفقت سے آتے تھے، اس کا کچھ تذکرہ اگر آپ کو یاد ہو تو؟ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر تو میں ذکر کروں گا سید میر داؤد احمد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، جو کہ جامعہ احمدیہ کے پرنسپل تھے، اور پڑھایا بھی انہوں نے، درجہ رابعہ میں ہمیں حدیث پڑھائی، لیکن ہر روز ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ اسمبلی کے بعد وہ جب باہر اسمبلی ہوتی تھی، ہم کلاسز میں جاتے تھے، وہ کھڑے رہتے تھے ایک جگہ پر، نظر آتے تھے، چھپے ہوئے نہیں ہوتے تھے، اور وہ ہر طالب علم کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھتے تھے کہ اس کا لباس کیسا ہے، اور پھر جس شخص میں، جس بچے میں، جس طالب علم میں کوئی کمی دیکھتے تھے تو کچھ دیر کے بعد کلاس شروع ہوئی ہے، اس کو چٹ آ جاتی تھی کہ مجھے آ کے ملیں، اور پھر اس کو توجہ دلاتے تھے جو بھی کمی ہوتی تھی کہ بھی کپڑے صاف نہیں ہیں، استری نہیں ہے، یا جوتا پالش نہیں ہے، یا ٹوپی تمہاری کیسی تھی۔ تو بہرحال ان کی یہ شفقت جو ہے، یہ جو محبت ہے، یہ جو تربیت ہے، یہ پھر سارے 8 سال تک میں وہاں جامعہ میں رہا ہوں، وہ رہی ہے، وہ کبھی بھول نہیں سکتی۔ اور باقی اساتذہ میں سے بہرحال ملک سیف الرحمن صاحب، اور پھر اسی طرح محترم ملک مبارک احمد صاحب، مولانا غلام باری سیف صاحب، اور پھر مولانا نور الحق تنویر صاحب، اسی طرح مولانا محمد احمد ثاقب صاحب، اور مولانا ابو المنیر نور الحق صاحب، اور پھر فارسی کے بھی ایک استاد تھے، سواحیلی کے بھی ایک استاد تھے، سواحیلی بھی ہم نے 1 سال پڑھی لیکن فارسی زیادہ پڑھی، اور مولانا پھر ایک تھے انگریزی کے استاد سید سمیع اللہ شاہ صاحب، بہرحال
تو یہ سب ان میں سے اس وقت حیات جو ہیں وہ سید میر محمود احمد صاحب ہیں، جن کا پہلے ذکر تو نہیں آیا، میں اسی لیے آمدن آخر پر کر رہا ہوں۔ ان سے ہم نے پھر موازنہ مذاہب بھی پڑھا ہے، اور کچھ عرصہ شروع میں یہ سبجیکٹ وہاں پر رہا ہے نفسیات وغیرہ کا، اور یا کیا کہتے ہیں لاجک کو، منطق، یہ سب سبجیکٹ بھی تھا، یہ پڑھاتے تھے بہرحال۔ تو ان کی شفقت اور ان کی محبت بھی بہرحال بڑا عرصہ رہی ہے، اور اب تک ہے جب بھی وہ ملتے ہیں۔ کب فراغت ہوئی جامعہ سے، کس سال میں شاہد کی ڈگری حاصل؟ میں نے 1970 میں جامعہ مکمل کیا، اور اس کے بعد پھر بہرحال پہلی تقرری کہاں ہوئی؟ کیا پہلی خدمت؟ تقرری میری ضلع بھاولپور میں بطور مربی ضلع ہوئی، اور وہاں پر ابھی چند مہینے ہی گزارے تھے کہ جامعہ کی طالب علمی کے دوران ہی ایک سال ہمیں جو مجاہد فورس ہے، جو کہ ایک قسم کی ملٹری ٹریننگ ہے، وہ دلوائی گئی تھی، اور وہ ہم نے کی تھی۔ اور جب میں روا آیا ہوں جلسہ کے دنوں میں اپنی جگہ سے، تو پتہ لگا کہ مجاہد فورس اب جنوری میں پھر ہو رہی ہے، اور ہمارے لیے اس میں شامل ہونا ضروری ہے۔ تو بہاولپور اس کے بعد پھر میں نہیں گیا، پھر آن ورڈ بہرحال جو ہمارے ناظرین کے لیے مولانا یہ بھی وضاحت فرما دے کہ یہ مجاہد فورس کچھ اس طرح کی نہیں، بلکہ یہ ملکی فوج کی نگرانی میں فوجی ٹریننگ جو ساری دنیا میں دی جاتی ہے، اسی طرح کا ایک نظام جو پاکستان میں تھا، اس کا نام تھا مجاہد فورس۔ جی، آپ نے بجا فرمایا، اور بہرحال اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ آج کے پروگرام کے آخر کی طرف اب ہم بڑھ رہے ہیں۔ یہاں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جرمنی کی جو آپ کی آمد ہے، تقرری ہے، اس کا سامان کیسے ہوا، اور پھر کیا پہلے سے آپ کو جرمن زبان سکھائی گئی کہیں پر؟ اس کا تعلق بھی مجاہد فورس کی ٹریننگ سے ہی ہے۔ اچھا، ایک روز ہم ٹریننگ کر رہے تھے، اور یہ ٹریننگ کے اس مہینے کے آخری ایام تھے۔ پھر جو علاقے کی 4 کمپنیاں ہیں، انہوں نے اکٹھے ہو کر چنوٹ میں وہ اسلامی وغیرہ لیتے ہیں، جو بھی پروگرام پریڈ ہوتی ہے، تو اس کی تیاری ہو رہی تھی، وردیاں جو ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں، سب کچھ۔ تو بہرحال آخری دن تھے، تو ہم وقفے میں بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ اتنے میں امور عامہ کی طرف سے ایک شخص آئے، انہوں نے آگے جو انچارج تھے کمپنی کے، ان کو میسج دیا کہ ان 3 جامعہ سے جو اس میں ٹریننگ میں آئے ہوئے لڑکے، ان کو بلایا گیا ہے۔ اور اس میں بھی تھا، اور صالح محمد خان صاحب تھے، ملک منصور عمر صاحب تھے۔ تو جب ہم دفتر میں پہنچے تو ہمیں بتایا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مختلف زبانیں سیکھنے کے لیے انتخاب فرمایا ہے۔ تو میرا انتخاب جو تھا وہ جرمن زبان کے لیے تھا، اسی طرح ملک منصور احمد صاحب عمر کا، البتہ مکرم صالح محمد خان صاحب نے فرانسیسی زبان سیکھنی تھی۔ تو اس کے لیے پھر بہرحال ہم تقریباً 2 سال ہم رہے ہیں۔ کہاں پر؟ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد، یونیورسٹی اسلام آباد کے ساتھ وہ تھا، اور 2 سال میں وہاں پر بہرحال میں نے جرمن زبان سیکھی، جو کہ سن 1971 اور 72 ہے۔ اس کے بعد پھر 1 سال جو ہے تقریباً، جب ابھی دوسرا سال ہی تھا تو اطلاع ملی کہ میری جرمنی کے لیے تقرری ہو گئی ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا مکرم و محترم مولانا حیدر علی ظفر صاحب۔ آج کے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس گفتگو کا اگلا حصہ، بلکہ اگلے حصے لے کر ناظرین کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت یہیں تک، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے پروگرام کے ساتھ جو اسی پروگرام کی ایک تسلسل ہوگا، انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جہاں تک نہ پہنچی ہو آواز حق، وہاں جا کے قرآن سنائیں گے ہم،